ہر محفل کی نوعیت اور صورت اپنی ہوتی ہے۔ عوامی جگہوں پہ نہ تو ہم اتنی دیر انتظار کرتے ہیں اور نہ ہی اتنی دیر کسی کو انتظار کرواتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ میری اپنی گھر کی محفل ہے۔ یقینی طور پر آپ حضرات اگر تھک چکے ہیں تو میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کی آج یہ پہلی محفل ہوگی، میری پہلی محفل نہیں ہے۔ میں ظہر کے بعد بھی محفل میں تھا، عصر کے بعد بھی میں محفل میں تھا، اور اللہ بھلا کرے انہاں دا بندے بھی بابا سرے سن تے سپیکر بھی انہاں دا خراب ہو گیا تے بغیر سپیکر دے میں مغرب کے بعد بیان کیتا پورے 45 منٹ تے تسی اندازہ لا سکتے ہو کہ اس ویلے گلے دی کی صورت ہوگی۔ اور یہاں پر بھی تقریباً میں 10:30 بجے کا آ کے بیٹھا ہوں۔ میں نے کوئی تھکاوٹ کا آپ کو احساس نہیں کروایا۔ اگر میں اپنا گھر سمجھ کے بیٹھا ہوں نا تو آپ تو یقینی طور پر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں نے جتنی دیر آپ کو اپنا سمجھا، گھر والا سمجھا، یا خود کو آپ کے گھر کا حصہ سمجھا، اب زیادہ نہ کریں تو آپ مجھے اتنی دیر مہمان تصور کر لیں، کیونکہ مہمان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگر وہ آپ نے پورے کر لیے تو مجھے بار بار آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ذرا ایک بار محبت سے بآواز بلند پڑھ لیجئے درود و سلام۔ الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ذات گرامی بات یہ ہے کہ میں اتنا مولوی نہیں ہوں جتنا میں سنی ہوں۔ توجہ ہے، یہ پیچھے پنڈال کے سامنے جو نوجوان کھڑے ہیں، اگر کھڑے ہونا ہے تو ادھر ہی دیکھیں، اگر ادھر دیکھنا ہے تو پھر آپ کی مجبوری آپ بیٹھ جائیں تاکہ کسی کی بات نہ سن سکے، میری سنیں، آگے آ جائیں۔ میں اتنی دیر سے آپ کے لیے بیٹھا ہوں، آگے تشریف لے آئیں۔ توجہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اتنا مولوی نہیں ہوں جتنا میں سنی ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ بابا ہماری ابتدا بھی درود ہے، ہماری انتہا بھی درود ہے، کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم جب پڑھتے ہیں نا تو بڑے بڑے نظریے رکھ کے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ فی زمانہ بہت بڑے فتنے، بہت بڑے فرقے اور بہت بڑے 2 نمبر قسم کے لوگ پیدا ہو چکے۔ کوئی خنجر لے کے پھر رہا ہے، کوئی تلوار لے کے پھر رہا ہے، کوئی پستول لے کے پھر رہا ہے، کوئی بندوق لے کے پھر رہا ہے، کوئی ڈانگ سوٹا لے کے پھر رہا ہے۔ ہمیں ہمارے امام نے منع کیا، وہ چھڈو یہ کام نہیں کرنا۔ ہم نے کہا جناب دشمن مصطفیٰ کو تو مارنا ہے نا۔ توجہ ہے، امام احمد اللہ فرماتے ہیں ڈانگ نہیں چکڑی، پستول نہیں چکڑا، بندوق نہیں چکڑی، خنجر، تیر، نیزہ، تلوار، چھرا نہیں چکڑا۔ وہ سرکار دشمن مصطفیٰ مارنا ہے، انہیں کہا چٹکی نال مار جائے گا۔ کیسے مرے گا؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، وہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ درود و سلام پڑھو، اللہ دی قسمیں شیطان بھی مر جاندے تو شیطان دے چیلے بھی مر جاندے نے۔ حالے بھی اگر ہاتھ توڑا تھلے تے زبان ٹھلی ہے نا تو پھر کم ماڑا ہے۔ محبت رکھا جو کہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ انج کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم۔ میں نے ابتدا میں آپ کے ساتھ اپنا جو نسبت اور تعلق بیان کر دیا، اس کے بعد اب ہماری آپس میں کوئی دوسری بات نہیں رہ گئی، ایک ہو گئے ہیں۔ اب ایک بن کے چاند لمحے میرے ساتھ اس طرح بیٹھے، وہ جو یہاں سے اٹھ کے گئے نا آپ ان کو بھی کھینچ لیں، اور جو گھروں میں بیٹھے وہ مجبور ہو جائیں یار ویکھیے تے صحیح سرکار دی گل ہوندی کینجے۔ واہ واہ کیا بات ہے، ایسے انداز میں بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاد گرامی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے نا کہ اسی چمک دے نبی دے غلاماں تے گلاں وی چمکنیاں کر دیا، نہ لوک کے گل کیتی نہ لوک کے عقیدہ بیان کیتا، ساڈا عقیدہ بھی چمکدا ہے، ساڈا پیغام بھی چمکدا ہے اور ساڈا بیان بھی چمکدا ہے۔
جے ہاتھ سلامت نے تو چک کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں اس وقت امتحان آپ کا نہیں ہے، امتحان میرا ہے۔ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ تھکاوٹ میں ہوں اور پھر اس کے باوجود آپ کو جگانا میرے دوستوں بڑا مانا ہے۔ توجہ، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرنا ہے کہ جناب میلاد کیا ہے؟ تم میلاد مناتے ہو، میلاد کرنے سے شرک ہو جاتا ہے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رب فرماتا ہے پیارے حبیب فرما دو لم یلد ولم یولد، اور بتاؤ رب کون ہے؟ یا اللہ رب کون ہے؟ فرمایا رب وہ ہے جس کا میلاد تو مانا سمجھ نہیں آیا، رب وہ ہے جس کا میلاد یہ بولو سارے بولو، بولنا پڑے گا بابا جی، بولنا پڑے گا، اللہ دی قسمیں بولنا پڑے گا، رب وہ ہے جس کا میلاد۔ مجھے آواز آئے گی میں آگے چلوں گا، نہیں تو سونے ہو لنگر میرے ہاتھ چاہیے۔ ہاں ایڈے نہ تسی پھنے خاں بنو۔ میں اگر یہاں پر بیٹھا عزیز بیٹے نے بلایا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا میں مہمان بن کے آیا نہیں، میں تو گھر میں بیٹھا ہوں، لیکن تقاضا میں نے کیا ہے او یار تھوڑی دیر سمجھ لو وہ۔ ہاں کیونکہ مہمان کا یہ حق ہوتا ہے کہ مہمان کی بات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ بابا جی رب وہ ہے، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب اعلان کرو، یا اللہ کیا اعلان کرو؟ وما هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد بچے بیٹھ جاؤ، انہوں نے بٹھا دے، اب سٹیج کے اوپر کوئی بچہ نہ آئے۔ اگر یہ کام کرنا پھر پیسے سٹنا بھی بند کر دیو، ہاں مہربانی جے اے بار بار اسی پیسے مل جانا ہے نا۔ اے دیکھو میں حدیث شریف دی کتاب لے کے آیا، زیارت کر کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں اے بھی نہیں آکھیا کہ جناب تسی سانو ویلا نہ دیو، ویلا سٹنا سرکار دی سنت تے لینا صحابہ دی سنت ہے، لیکن پیسیاں پیچھے پہ جانا نہ سرکار دی سنت نہ صحابہ دی سنت، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیں لیکن بچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ ایک باری بعد جو بھی ہوئے گا تھوڑے کو انشاءاللہ لے کے جاواں گے، اسی تے صدقہ ہی میلاد دا کھا کے پلے ہیں۔ وہ اور ہیں جو کھاتے بھی ہیں اور بکواسیں بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اب وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہم صدقہ کھاتے ہیں اور اسی کے صدقے ہم بھی پلے، ہماری نسلیں بھی پلے۔ توجہ، محبت کے ساتھ بولیں گے سبحان اللہ۔ قل، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد۔ اس کا مشترکہ معنوی ترجمہ، مفہومی ترجمہ یہ ہے، لفظی ترجمہ تو وہ بنتا ہے نا، وہ رب ہے جس نے کسی کو نہیں جنا، جس کو کسی نے نہیں جنا۔ مانا کیا؟ رب وہ ہے جو کسی کا بیٹا نہیں ہے، رب وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ لفظی ترجمہ، مفہوم کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب بتا دو رب وہ ہے جس کا میلاد نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بات میری مکمل ہوگی، رب میں اور نبی میں فرق ہے۔ اللہ، واہ واہ، رب میں اور نبی میں فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب تم نے میلاد کیا شرک ہو گیا، میں کیا چبلے، میلاد کرنے سے شرک نہیں ہوتا، میلاد کرنے سے شرک ختم ہوتا ہے۔ یہی تو ہم کر کے بتاتے ہیں، رب وہ ہے جس کا میلاد نہیں ہوتا اور نبی وہ ہے جس کا میلاد ہوتا ہے۔ یہی تو ہم فرق بتاتے ہیں، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے بھی عقل کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ یہ عقل والوں کے لیے بات ہے، جاہلوں کے لیے بات نہیں ہے، سمجھنا پڑے گا۔ لم یلد کا کیا معنی؟ میں رب کے بچے نہیں ہیں، ولم یولد رب کا ماں باپ نہیں ہے۔ اور اگر دیکھیں مدینے والے آقا کی طرف، جب ہم نے دیکھا ہمیں شجرہ پورا بتایا گیا، آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک ہمارے نبی کے ابے بھی بتائے گئے، ہمارے نبی کی مائیں بھی بتائی گئی۔ یہ شجرہ بتا کر یہ واضح کر دیا گیا اور جس کا باپ ہو میلاد اسی کا ہوتا ہے، اور جس کا میلاد ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ جب وہ رب نہیں ہوتا وہ رب کا حبیب ہوتا ہے۔ ہم میلاد بنا کر بتانا بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، نبی خدا تو جدا بھی کوئی نہیں، الگ جو جانے نبی خدا نو ایمان اپنا گمیدہ بیٹھے۔
ایک سریکی تھا. آپ کو اگر سمجھ نہ آیا ہو تو میں دوسرے لفظوں میں بتاؤں کہ جناب ہمارا عقیدہ کیا ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے. نبی کو اپنے خدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ. نبی نبی ہے، خدا خدا ہے. جیڑا بندہ ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے رب دے ہاتھ ہے ایسی پاور دے وے کہ جناب اپنے ہاتھ نال قادیانی پڑھ کے بکھاوے. یہ ہمارے ہاتھ. میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اس دن زبانوں کو بند کر دیا جائے گا. کسی کی زبان نہیں بولے گی. ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا. جب یہ ہاتھ بول رہے ہوں وہ بڑے بڑے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں سے یہ باتیں نکل رہی ہوں گی یا اللہ اس نے ہمیں چوری کے لیے استعمال کیا تھا. کسی کے ہاتھ کہیں گے یا اللہ ہمارے ساتھ یہ سود کا کاروبار کرتا تھا. کسی کے ہاتھ کہیں گے یا اللہ یہ ہمیں استعمال کر کے رشوت کے پیسے گنتی کرتا تھا. اور جب ان میلاد والوں کے ہاتھ اٹھیں گے نا یہ بولیں گے مولا جب بھی تیرا ذکر ہوتا تھا یا میلاد والے آقا کا ذکر ہوتا تھا بولتے یہ تھے، جھومتے ہم تھے. یہ ہاتھ اس لیے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف علیہ زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے. یہ ہاتھ بھی مصطفیٰ کے لیے، زبان بھی مصطفیٰ کے لیے، کان بھی مصطفیٰ کے لیے، آنکھ بھی مصطفیٰ کے لیے. یہی تو وہ عقیدہ ہے جو امام احمد رضا بتاتے ہیں. فرمایا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں. یہ اصل عقیدہ ہے. ہوں جو جاگ پیو ہو تو موٹر وے تے چڑھ جائیے. سبحان اللہ. محبت سے بولیے، محبت سے بولیے، محبت سے بولیے، پیار سے اور مسکرا کے بولیے. جیسے آپ آج مسکرا رہے ہیں اللہ کرے یہ مسکراہٹ ساری زندگی آپ کے حسن میں اضافہ کرتی رہے. مولا جو تیرے نبی کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے مسکراتا ہے، مولا ان کے چہرے قیامت والے دن بھی مسکراتے ہوئے رکھنا. آئیے جناب مولانا صاحب نے موضوع شروع کیا تھا کہ میلاد کہاں لکھا ہے. علامہ صاحب نے بڑا علمی تحقیقی مدلل بیان کیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ملک صاحب ادھر، ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں، تایا جی بیٹھے ہیں، دیگر ان کے بھائی کزن جو بھی حضرات تشریف فرما ہیں جنہوں نے بڑے خوبصورت پنڈال سجا کر بتایا ہے کہ ہم سونے نبی کا میلاد مناتے ہیں. اب وہ کوئی اور ہوں گے جن کا نبی ان کے جیسا ہے. اللہ واہ جی واہ واہ. وہ کوئی اور ہوں گے. اگر بات کرو نا ہمارے نبی کی، ہمارے نبی جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. امام احمد رضا بتا کے نہیں گئے ورنہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے قلبوں کا دوبن ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور آخری جملہ، کلام بڑا لمبا ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، ہر بندہ روٹی کے ہاتھوں تنگ ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے. جناب کوئی عمران کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی نواز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی زرداری کے اللہ کے پیچھے لگا ہوا ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں وہ چھڈو پڑے یہ سب جھوٹے ہیں. میں نے پوچھا امام احمد رضا ہم کیا کریں؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں میں ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو، مدینے کی طرف دیکھو نا. غیر دبوئے جاتی پایا اور پہندے 100 کھلے ادھر ادھر ویکھن نالوں ویکھ مدینے بل. امام احمد رضا فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مردہ بیجے کے ہے، روٹی کون دے گا؟ سرداری، عمران، نواز. یہ تو تم سے اکٹھا کر کے چوری کر کے لے گئے. چور نہیں دیا کرتے. اگلی بات میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بھیک مانگتے ہیں، عوام سے مانگا، خواص سے مانگا، بھکاریوں سے بھی مانگا، مریضوں سے بھی مانگا، غریبوں سے بھی مانگا، اکٹھا کیا لے گئے. میں نے دیکھا جب نظر کی
عمران بھی بھکاری نظر آیا، زرداری بھی بھکاری نظر آیا، نواز شہباز یہ بھی بھکاری نظر آیا۔ میں سوچی پہ گیا مسئلہ کیا ہے، یہ بیچ میں حقیقت کیا ہے۔ وہ پہاڑوں میں رہنے والا ہمارا میاں محمد بخش بولا، وہ فرمایا کمرے تجھے نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ منگت کولو منگڑ والا رائے ہمیشہ خالی، اوے اس کی دیر نہیں دان محمدہ اور جیڑا آپ سوالی۔ اس لیے نواز شریف کی طرف نہ دیکھو، عمران کی طرف نہ دیکھو، زرداری کی طرف نہ دیکھو، نہ کسی کے ترازو کو دیکھو، نہ کسی کے تیر کو دیکھو، نہ کسی کے شیر کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو مدینے والے کو دیکھو۔ کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہاتھ اٹھا کے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، اس دکھیاری امت کا سہارا، ہر پاکستانی کا سہارا۔ حضرات گرامی اب آئیے واپس، وہ کوئی اور ہوں گے جن کا نبی ان کے جیسا ہے۔ اگر ہمارے نبی کو دیکھو نا، شب معراج حضرت یوسف کو اپنے حسن پر بڑا مان تھا، لیکن جب آمنہ کے لال آئے نا تو حضرت یوسف نے انگلی یوں کی اور یوں کیا۔ واہ اللہ کرے چینا سکیم والو تم بھی جاگ پڑو، جن کو یوسف دیکھ کر انگشت بدندہ ہو کر واہ واہ کرے۔ یار کتنا کمینہ ہے ملا کہ اس نبی کو کہے ہمارے جیسا۔ نبی ہمارے جیسا نہیں، نبی وہ ہے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الخلائق، بنا سونے آتے بکواس کر دینے کہندے نے نبی ساڑھے ور گئے، یہ تو نہ ہونا تو انہاں کتوں ہونا سی۔ بہرحال آئیے اب موضوع کی طرف۔ یہ میں نے تقریر شروع حالے کوئی نہیں کی ہے، واہ جی واہ، میں تو ابھی میدان بنا رہا ہوں، رستہ بنا رہا ہوں کہ رستہ سیدھا ہو جائے تو تقریر کر سکوں۔ جی تقریر سننے کا ارادہ ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ سورۃ اخلاص مولویوں سے پوچھو نا، مولوی کہتے ہیں سورۃ توحید ہے، میں نے کہا وہ تیری سوچ ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سورۃ میلاد ہے۔ واہ سبحان اللہ، سورۃ توحید تو کہتا ہے؟ امام احمد رضا کے ماننے والوں سے پوچھ، یہ سورۃ توحید بھی ہم مانتے ہیں، لیکن دوسرا معنی بھی سمجھنا پڑے گا۔ جب رب کہتا ہے میں کہ اللہ وہ ہے جس کے بیوی بچے نہیں، تو مدینے والے کو نہیں دیکھتا، ان کے حرم پاک میں 11 بیویاں ہیں۔ واہ سبحان اللہ، مدینے والے کو نہیں دیکھتا کہ جب پیدا ہوئے تو اماں آمنہ کی گودی میں آئے۔ سبحان اللہ، تو مدینے والے کو نہیں دیکھتا جب کوئی پوچھتا ہے معصوموں کا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں انا محمد ابن عبداللہ، فرماتے ہیں نا محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا ہو۔ ارے جو کسی کا بیٹا نہ ہو وہ رب ہوتا ہے، جو عبداللہ کا بیٹا ہو وہ محمد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں جس کا میلاد نہیں ہوتا، اور محمد وہ ہے جس کا میلاد ہوتا ہے انشاءاللہ۔ مولوی صاحب یہ میلاد صحابہ نے منایا، مولانا صاحب نے بڑی مدلل باتیں کی ہیں، میں ان کے جیسا وہ جوش جذبہ تو نہیں رکھتا، جوان ہے، میں بڑھاپے کی طرف سفر شروع کر چکا ہوں۔ اے تھوڑے سامنے ہمیں ہور رنگ ہوتے اسی مہندی لائیے بچوں اسی بھی بیگ صاحب ور گئی ہیں، اے ملک صاحب ور گیا، انہاں ور گئے اسی بچوں میں۔ بہرحال اللہ کریم ذکر مصطفیٰ کا صدقہ بہاریں لگاتا ہے۔ واہ، میلاد نبی کریم علیہ السلام نے منایا، ثابت کرو، کوئی ایک حدیث ہمیں دکھاؤ۔ اچھا مولانا صاحب نے بیان کیا، اس سے پہلے نعت خانوں نے نعت پڑھی، بیگ صاحب نے پڑھی، نقیب صاحب نے پڑھی، نعت خانوں نے پڑھی۔ جہاں جہاں پر بھی بیان ہوتا ہے، کوئی نقیب ہوتا ہے، کوئی خطیب ہوتا ہے، کوئی نعت خواں ہوتا ہے، کوئی پڑھنے والا آتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے رب کی حمد ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، یہی بات ہے۔ اب آئیے جناب حدیث شریف سے شروع کرتے ہیں۔
پھر انشاءاللہ چلتے چلتے آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اکیلے نہیں جاؤں گا۔ جو رستے میں ٹکرے گا نا کہ ہم میلاد نہیں مانتے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر آپ جاگتے رہے نا آدھے گھنٹے کے اندر میں سارے میلاد کے منکروں کو گربان سے پکڑ کر چیلا سکین کے چوک میں کھڑا کروں گا۔ ہاں ہم نہیں مانتے، مگر تیرا پیو بھی مانے گا۔ ہم نہیں مانتے، تیرا دین ہے یہ، دین تیرا نہیں ہے، یہ اس حسین کا دین ہے جس نے صرف ایک مسئلے پر 72 قربان کر دیے۔ وہ اور ہوں گے جو بکنے والے ہیں، ہم حسین کے وارث ہیں، اور حسین کے وارثوں میں امام محمد رضا فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، میں بس ایک جان کو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حسین سے پوچھا، حسین صرف 72، فرمایا پتہ نہیں تھا، میں تو لے کر ہی اتنے آیا تھا۔ ہمارے دامن میں جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ کا ہے، بے شک دانا دانا میرے حضور کا ہے، یہ سب زمانہ میرے حضور کا ہے۔ سنیے حدیث پاک۔ اور آپ کے معاشرے میں ایک ایسا ناسور بھی ہے جس کو لوگ انجینئر سمجھ بیٹھے، اور وہ کمینہ جب بولتا ہے نا نام کے ساتھ لکھے انجینئر، اور جب بولتا ہے تو کہتا میں پکی دینے لگا ہوں۔ میں کہ بس یہ تیری حقیقت ہے کمینے، تیری اس بات سے پتہ چل گیا کہ تو نے زندگی میں بیٹھ کر حدیثیں نہیں پڑھی، تجھے جتنا بھی وقت ملا تو بسوں میں پھکی بیچتا رہا ہے۔ اب پھکی بیچنے والے کا کیا کام ہے؟ حدیثیں پڑھے، حدیثیں وہ پڑھے جو علامہ امیر المجاہدین کے قدموں میں بیٹھا ہو۔ یہ ہتھانو فارج نہیں ہے تو چپ کے بولو سبحان اللہ، بولا کرو، جاگا کرو، سنا کرو، سمجھا کرو۔ گھر بیٹھے موبائل چکیا، اگوں پلمبر آیا، کام تے بندا سی کہ روڈ دوتے چوک دوتے کوئی جناب کھوکھا رکھدا، اوتے رینچ پلاس رکھدا، نٹ قابل کسدا، رکشا دے بھئی انجینئر کا یہی کام ہوتا ہے نا، نٹ قابل ٹائٹ کرے، اس نے وہ کام کرنا تھا۔ وہ حدیث کی کتاب پکڑ کے بیٹھ گیا، تو اس کو سیاںا سمجھ بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ لوگوں سے شکوہ کرنے لگا ہوں جو سامنے بیٹھے ہو، آپ کا بچہ بیمار ہو، کبھی اپنے بچے کو لے کر جوتی سلائی کرنے والے موچی کے پاس گئے ہو؟ سچی بتانا۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو تو کبھی آپ صوفی بیکری پہ لے کر گئے ہو؟ حالانکہ ضرورت کی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ گورمے پہ لے کے گئے ہوں؟ یار ایک بے ملا اور بغیر قیمت کے نبی کا دین ہی رہ گیا۔ جب دین مصطفیٰ کی بات ہے، کبھی تم انجینئر سے سننا شروع کر دو، کبھی داڑھی منڈے غامدی سے سننا شروع کر دو، کبھی وہ اوچھا اور بدماش قدیم ساحل سے سننا شروع کر دو۔ یہ دین ان کی زبانی نہیں، اگر دین جب بھی سمجھ آئے گا یا علی حجویری کی زبانی سمجھ آئے گا یا پھر علی حجویری کے غلاموں کی زبانی سمجھ آئے گا۔ یہ بھنگیوں چرسیوں کا دین نہیں ہے، یہ حسین کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ بھنگیوں چرسیوں کا دین نہیں ہے، یہ حسن پاک کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ بھنگیوں چرسیوں کا دین نہیں ہے، یہ سیدہ زہرا کے گھر سے نکلا ہوا دین ہے، مولا علی کا پڑھایا ہوا دین ہے، حضرت عثمان غنی کا پڑھایا ہوا دین ہے، حضرت عمر کا پڑھایا ہوا، صدیق اکبر کا پڑھایا ہوا دین ہے۔ جو صحابہ کو بھونکتا ہو وہ بتا سکتے ہیں نماز کیسے پڑھیں گے؟ بولو تو صحیح، نماز کے طریقے تو ہمیں صحابہ نے بتائے۔ وہ بھونکے بھی صحابہ کو اور کہے کہ فلاں صحابی نے یوں کہا، کتے یا تو ماننا، اگر مانتا ہے بھونکنا، یہ بھونکتے بھی ہیں، ان سے بات لیتے بھی ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کبھی بھی دین سننا ہو نا تو علامہ منیر احمد یوسفی کے یہ دین وہ دین ہے جس کی خاطر حسین نے 72 قربان کیے۔ یہ دین وہ دین ہے جس کی خاطر آمنہ کے لال نے میدان احد میں اپنے دندان مبارک زخمی کروائے ہیں۔ اس دین کو ایویں نہ سمجھو، دین جب بھی چاہیے ہو نا یہاں پر رہتے ہو تو کرو، وہ جتنے بھی چیلنج کرتے ہیں، میں آپ کے اس سٹیج کی وساطت سے مرزے کے سارے چیلنجوں کو قبول کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ مرزے
اگر بات کرنی ہے میدان میں آ، چھپ کے باتیں مرد نہیں، چھپ کے عورتوں کا کام ہے، مرد جب بھی لگاتے ہیں میدان لگایا کرتے ہیں۔ زنانیاں طرح لک لک کے گلاں کرنے تے چیلنج کرنا علماء نو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ پڑھیں، آپ غلام ہیں۔ جتنی بہ کے عمران خان تے نواز شریف تے زردانی نو سن دیو نا، اللہ دی قسم سارا وقت تہاڈا گناہ چوندا ہے۔ ہاں جی، چھوڑو ان سارے جھوٹوں کو، جو بھی وقت ملے آمنہ کے لال کو پڑھا بھی کرو، آمنہ کے لال کو سونا بھی کرو۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، چلو کچھ نہ کچھ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، کیا کبھی کسی مولوی نے آپ کو یہ بتایا، اسی پھکی بیچنے والے پلمبر سے ہی پوچھ لو کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بند کمرے میں بیٹھ کر باتیں بتائی ہیں؟ نہ میرے آقا نے تو جب بھی پیغام دیا ہے، کبھی میرے آقا میدان احد میں آئے ہیں، میرے آقا نے جب بھی پیغام دیا ہے، کبھی میرے آقا احد پہاڑ پر آئے ہیں، کبھی بدر میں آئے ہیں، کبھی میرے نبی کے غلام یمامہ میں آئے ہیں، میرے نبی بھی میرے نبی کے غلام بھی جب بھی اسلام کا پیغام لے کر آئے کھلے میدانوں میں آئے ہیں۔ بے شک ادھر جا کے بوا بھی کھڑکاؤ نا کہ مولوی صاحب پلمبر صاحب باہر نکلو گل کریے، فوراً منفائی دے کر دے جی مجھے بڑا خطرہ ہے جلدی پہنچو، ادھر وہ بھی ٹول ٹرو پولیس والے پجیاں دے، اوے اللہ دیو بندیو اس کمینے نو باہر کڈو تے صحیح، بھونکدا بھی ہے تے گل بھی نہیں سندا۔ اگر ہمت ہے اوے پلمبر ہم تجھے کہتے ہیں باہر نکل بات کر، یہ چائنا چوک ہے، جتنے بھی تیرے چیلنج ہیں یہ سب قبول ہے، لیکن بات کھلے میدان میں ہوگی۔ اس کا سوال ہے اس انجینئر کا، کہتے یہ ہمیں دکھاؤ۔ اچھا اس کا فلسفہ پتہ ہے کیا ہے؟ فلسفہ اس کا یہ ہے انجینئر کا، تھکتے نہیں گئے؟ میں ویسے حالے ہون کھلنا شروع ہویا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک تہاڈیاں جوانیاں سلامت رکھے، بابا امیان بزرگیاں سلامت رکھے۔ پردے چ بیٹھیاں نے میرا ماما، میریاں بہناں، میریاں بیٹیاں، اللہ پاک میریاں انہاں ساریاں ماما بہناں بیٹیاں دیاں زندگیاں اور انہاں دیاں عزتاں سلامت رکھے۔ سارے بولو آمین۔ ہر ماں میری ماں ہے، ہر بہن میری بہن ہے، ہر بیٹی میری بیٹی، اپنیاں بیٹیاں سمجھ کے جڑیاں اس محفل چاہیے نے انہاں دے واسطے دعا کرو، یا اللہ انہاں ساریاں بیویاں دیاں عزتاں دی بھی خیر فرما، مولا انہاں دیاں عصمتاں دی بھی خیر فرما۔ چھوٹی موٹی گل نہیں، بڑے بڑے لوکاں دے گھراں دے وچ اس ویلے پتہ نہیں کی کچھ موبائل تے ویکھیا جا رہا ہون۔ میں اپنی نے بیٹیاں نو سلام پیش کرنا کہ اد نالوں بہتی رات گزر گئی، ہون بھی بیٹھ کے مصطفیٰ کریم دے گیت پیاں سن لیا۔ مرد تے آ جائے بھی بڑی گل ہے، لیکن کڈی بڑی گل ہے بیویاں گھر چھوڑ کے آ گئی ہیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ اچھا فلسفہ سنیں اس کا، پلمبر کا، مرزا انجینئر کا۔ اس نے فلسفہ یہ بیان کیا، کہتا جی دیکھیں بات یہ ہے، اگر ایک گھر میں میلاد کا جھنڈا لگا ہو، لائٹنگ لگی ہو، وہ عاشق رسول کہلاتا ہے، اور دوسرے گھر میں کچھ نہ ہو اس کو تم بدعتی کہتے ہو، تم اس کو گستاخ رسول کہتے ہو، حالانکہ ہم کہتے نہیں ہے۔ ایسا بھی ہے، میں نے تو لگا لیا، میرے گھر والا جو ساتھ والا ہمسایہ ہے ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس پیسے نہ ہو اور عاشق رسول وہ سب سے زیادہ ہو۔ ہمارا اعتراض اس کے اوپر نہیں ہوتا، ہمارا اعتراض اس کے اوپر ہوتا ہے لگاتا ہے یا نہیں لگاتا۔ اعتراض اس کے اوپر کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا اعتراض اس کے اوپر ہے جو کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ حدیثوں کی کتاب ہے۔ اس کی شان میں آپ کو بتاؤں جامع ترمذی کی شان کیا ہے۔ اس کتاب کی شان یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں یہ جامع ترمذی پڑھی ہو نا، یہ مت سمجھنا کہ جناب یہ کتاب ہے گتے کے اندر چھپے ورقے ہیں اور ایک مسودہ ہے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں نا، اس کتاب کو ایویں نہ سمجھنا، جس گھر میں یہ ترمذی پڑھی ہو نا ایسے سمجھنا خود زہرا کے بابا موجود ہیں۔ یہ جامع ترمذی شاید ستہ کے اندر، بعض ہمارے محدثین فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ اس کا رتبہ ہے، لیکن بعض فرماتے ہیں نہیں، اس کا رتبہ بخاری کے اندر، بخاری کے بعد ساری کتابوں میں دوسرے نمبر پہ یہ جامع ترمذی ہے۔ سنیے اس کتاب کے اندر حدیث پاک، یہ کہا نبی کریم علیہ السلام نے میلاد منایا اور وہاں پر جتنے بھی وہ چجو بیٹھ نہ جی نہ کہاں پر نبی نے کہاں میلاد منایا؟ چولے تم کدے بخاری بہ کے پڑھی ہوئے تھے، تینوں پتا ہو، تو بہ کے ترمذی پڑھی ہوئے تھے، تینوں پتا ہوئے نا۔ سنیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے میلاد کا جلسہ خود بنایا ہے،
جنہوں نے ہاتھ نہیں چکیا مولا انہوں نے بھی توفیق عطا فرما۔ سنیے حدیث پاک، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان مبارک، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 203 ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اچھا، حدیث پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں، مناظرے کی بھی معافی ہے مرزے کو، مناظرے کی معافی ہے، یہی کتاب ہوگی، اس کو گربان سے پکڑ کے باہر نکالو، اگر کہو گے ہم جہلم آنے کے لیے تیار ہے مرزا، ہم تیری ساری باتوں کو مانیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے، صرف اس کتاب میں سے ایک حدیث دیکھ کے پڑھ کے سنا دے۔ اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ ایسا جاہل آدمی ہے، صرف اردو والی کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس کے پاس یہ کتاب پڑھنے جتنا بھی علم نہیں ہے۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، بالکل میں نے بھرے مجمع میں، بھرے پنڈال کے اندر بڑی تعداد میں وہ حد نگاہ تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے مجمع کے اندر میں نے بات کی ہے تو میری بات میں کوئی دم ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں نے غلط بات کی تو مجھے پکڑ کے لے جاؤ اس کے پاس، میں یہ نہیں کہتا اس کو لے آؤ، اور بھائی مینو لے چلو، میں جانو تیار ہوں، کوئی گل نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کیونکہ وہ عالم تو ہے کوئی نہیں، میں کہوں علامہ صاحب، میں جا کر کہوں گا کہ انجینئر صاحب، پلمبر صاحب، مستری صاحب، یہ حدیث تو ذرا پڑھ کے سنا دو۔ اگر مرزا انجینئر چھوکرا ایک حدیث بھی پڑھ کے سنا جائے نا، وہ جو بھی کہے گا میں اس کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ آپ کو بات کی سمجھ لگ گئی ہے؟ یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ مرزا انجینئر عالم نہیں، ایک جاہل شخص ہے۔ مرزا انجینئر کیا ہے؟ جاہل۔ بولیے۔ جاہل۔ جاہل بندے کی گل سننی چاہیے۔ اچھا، ڈاکٹر ہوئے تے خالی ڈاکٹر نہ ہوئے، خالی ڈاکٹر والی جیکٹ پا کے تو تے جناب او پیپ جا لٹکا کے بیٹھ جاتے، تانوں پتہ بھی ہوئے او جی نے صرف ڈاکٹر والے کپڑے پہنتے، پڑھیا لکھیا نہیں، او دے کول دوائی لو گے؟ اچھا، او دے کول دوائی نہیں لانی، ایس بغیرہ دی کلپ کیوں سن دے؟ میرا آپ سے سوال ہے، اگر ان پڑھ جس نے ایم بی بی ایس نہ کیا ہو اس سے تم ایک ڈسپرین لینے کے لیے تیار نہیں، اور جس کو یہ کتاب پڑھنی نہیں آتی تم اس سے پورا دین لینے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اس کی اصلاح سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے آپ میں دیکھنا پڑے گا کہ تم بھی غلط کر رہے ہو۔ جنہیں لایا گلی تے پیچھے ٹور چلی، اینج نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کے غلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے کسی نے فرمایا کہ کسی نے بات کی کہ علی ہم نے سنا سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ فرمایا ہاں بات یہ ٹھیک ہے لیکن ادھوری ہے، پوری نہیں۔ پوچھا پوری کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اگر مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے نا تو مومن اتنا سیاںا ہوتا ہے، مومن کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ تسی کیویں اودے دھوکے چ آ جاندے ہو پتہ نہیں؟ سنیے حدیث پاک، حضرت سیدنا عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ جامع ترمذی، اس کتاب کے اندر پورا ایک باب امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آپ لے کر آئے، باب کا نام کیا ہے؟ امام ترمذی لکھتے ہیں باب ما جاء میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیثوں کی کتاب میں امام ترمذی نے میلاد نبی کا پورا باب بیان۔ تو لوگ ہی سانو پوچھن میلاد لکھا کتنے؟ اللہ یار حدیثیں پڑھا کرو، مولویوں کے پیچھے نہ جاؤ، وہ بھی کی مولوی ہے جناب۔ میلاد دا موسم ہوئے، اوے میرے بھائیو، اوے میرے بھائیو، اوے میرے بھائیو، تے عمران خان آوے تو دے پیچھے کھلو جائے، او میرے بھائیو میلاد کہیں نہیں لکھا، او میرے بھائیو نماز جنازے کے بعد وہ ایسے فرماتا تھا، وہ ایسے فرماتا تھا۔ سمجھ گئے ہو نا؟ سمجھے ہو کہ نہیں؟ سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ او بھائی سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ وہ اتنا بے شرم آدمی ہے، نبی کو نہیں مانتا، حکومت عمران کی ہو تو اس کو امیر المومنین کہہ دیتا ہے۔ ہمیں کہتا رہا ساری زندگی، ہمیں کہتا رہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے، اور باجی کلثوم نواز مری تے 3 دعاواں کیتیاں سو۔
لکھ لعنت ہو جائے عقیدے دے اوتے کہ جیڑا عقیدہ منبر تے ہو ہوے تے جیڑا عقیدہ عوام وچ ہو ہوے، لکھ لعنت ایسے مولوی دے اوتے جیڑا عوام وچ گل ہور کرے تے جیڑا سربراہ دے سامنے گل ہو کرے۔ اور امام بھی وہ اچھا ہوتا ہے، خطیب بھی وہ اچھا ہوتا ہے، مبلغ بھی وہ اچھا ہوتا ہے، مقرر بھی وہ اچھا ہوتا ہے۔ جو بات منبر پہ کرے وہی بات حکمران کے سامنے کرے، اور جو بات حکمران کے سامنے کرے وہی مسجد میں کرے۔ اگر یہ کبھی دیکھنا ہونا کہ یہ عقیدہ کہاں ملتا طریقہ، تو آ جانا یہ عقیدہ صرف اور طریقہ اہل سنت میں نظر آتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، مجھے لگتا ہے میں حوالے والے پاسے نہیں آ سکاں گا کیونکہ تسی حضرات تھکے بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور استاد گرامی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ جدو سنو کہ حدیث شریف پڑھتے ہوندے سن، استاد صاحب فرماندے سن کہ جدو کوئی تھکیا ہوئے نا حدیث نہ سنایا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ استاد صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے، اس کا سننے کو دل نہیں کر رہا، تم زبردستی سنا رہے ہو، حدیث کی بیعت بھی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہوں کیا خیال ہے، چھوڑ دوں یا سنا دوں؟ نہیں، ہاتھ اٹھے نظر نہیں آیا مجھے۔ اب سنیے حدیث پاک۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جالس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں پہنچے۔ جب میرے آقا مسجد میں پہنچے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ واہ واہ کیا بات۔ جب میرے آقا مسجد میں بیٹھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں وہ جلسہ نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا ہے۔ پتہ نہیں تم کب سمجھو گے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں میں دوسرے معنی میں کروں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ محفل سجا کے بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کا انکار کر کے دکھائے، وہ چاہے مجھ منا ہو یا سر سے ٹینڈ ہو، وہ میری بات کا انکار کر کے دکھائے۔ آمنہ کے لال آئے، لوگ بیٹھے تھے، محفل سجی تھی، جلسہ برقرار تھا۔ آمنہ کے لال تشریف لاتے، جب آقا تشریف لاتے ہیں، میرے آقا چلتے 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 ان کے قریب پہنچ گئے۔ جب میرے آقا ان کے قریب پہنچے نا، میرے آقا نے سنا وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے بات کی ہے، وہ بات کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے عجبا، کہتا ہے یار حیرانگی کی بات ہے۔ کیا حیرانگی کی بات ہے؟ ان اللہ اتخذ من خلقہ خلیلا اتخذ ابراہیم، رب نے مخلوق پیدا کی، ان میں سے ایک کو اپنا دوست بنایا، تو ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد دوسرا کہنے لگا کہ وقال آخر ماذا ابا عجب من کلام موسیٰ، کہنے لگے کہ یار یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ دوسرا بولا، کہتا ہے یہ بھی حیرانگی کی بات ہے، اس سے آگے چلو۔ دوسرا بولا کہ یہ بھی حیرانگی کی بات ہے، وقال سمعت کلامکم، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک بولا، کہنے لگے کہ ہاں یہ بھی حیرانگی کی بات ہے، وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، کہنے لگے یہ بھی حیرانگی کی بات ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ میرے آقا نا کان لگا کر سن رہے ہیں، کوئی حضرت آدم کی تعریف کر رہا ہے، کوئی حضرت موسیٰ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ جب وہ تعریفیں کر کے چپ ہو گئے نا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم نے ان کی تعریف کی ہے، میں اپنی تعریف کرنے لگا ہوں، میں اپنی تعریف کرنے لگا ہوں۔ جلسہ سجا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، محفل جمی ہے، خطاب امام الانبیاء شروع ہونے لگا ہے۔ میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ جامع ترمذی ہے۔ آمنہ کے لال صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنی شان میں بیان فرمانے لگے ہیں۔ میرے کریم آقا کے بیان شروع ہوا، میرے کریم آقا نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا کہ تم تو ان کی باتیں کرتے ہو، اب میں تمہیں سناتا ہوں، میری بھی بات کو سنو۔ تم نے کہا کہ حضرت آدم کی یہ شان ہے، حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے، حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے، اور تم نے جس نبی کا بھی ذکر کیا ساری باتیں سچی ہیں، لیکن وہ آنا حبیب اللہ، وہ مجھے دیکھو میں اللہ کا پیارا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا بلا فخرا، میں جو تمہیں یہ بات کر رہا ہوں یہ میں فخریہ نہیں کر رہا، مجھے اس کے اوپر فخر نہیں ہے، میں شوخی نہیں مار رہا، یہ بات سچی ہے کہ رب مجھ سے محبت فرماتا ہے۔
یہ شان آمنہ کے لال نے صحابہ کے جلسے میں صحابہ کے سامنے میرے آقا نے خود بیان فرمائی، فرمایا کہ آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور آمنہ کا لال حبیب اللہ ہے۔ ہم دسو جناب، میلاد مصطفیٰ دا جلسہ مسجد نبوی تو ہے کہ نہیں ہوا؟ کسی کو انکار ہو تو سامنے آئے، میں حاضر ہوں۔ آمنہ کے لال نے خود اپنے میلاد کو بیان فرمایا ہے، حدیثیں اور بھی کافی ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ میں اب تھوڑا سا جو آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ انشاءاللہ حدیث پاک کا رستہ لے کر نکلیں گے، پورے چنا سکیم کا وزٹ کریں گے، دیکھیں گے کیڑا کیڑا منکر ہے، یہاں سے پکڑ کے کھینچ کے نکالیں گے، باہر نکلو اے۔ وہ پوچھے کیوں؟ کہیں گے تیرا باپ مانتا تھا اب تو بھی مان۔ سنیے حدیث پاک، نبی اکرم یہ کتاب کا حوالہ سنیے، سب سے پہلے یہ کتاب ہے، نظر آ رہی ہے؟ اگر کوئی لینا چاہے نا، آج بھی صبح چھٹی ہے، ہفتے والے دن چلا جائے، اردو بازار میں جتنی بھی دیوبندیوں کی دکانیں ہیں ہر دکان سے یہ کتاب مل جائے گی۔ نایاب کتاب نہیں ہے، عام کتاب ہے، ہر کسی کو، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے۔ جب میں نے خریدی تب یہ 200-250 کی تھی، اب زیادہ سے زیادہ 400 کی ہوگی۔ سمجھ لینا نبی کے میلاد کا لنگر ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اب اس کے اندر سے حوالہ سنیے، حوالہ کیا ہے؟ یہ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ جتنے بھی دیوبندی ہیں نا، سارے دیوبندی ان کے مرید ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے دیوبندی ان کے۔ شاہ جی آ جاؤ گے، آ جاؤ، تھوڑے نانے دی گل ہو رہی ہے تے تسی تھلے بہو، سانو شرم آئے گی۔ آ جاؤ آ جاؤ شاہ جی، اٹھ جاؤ۔ شاہ جی میرے کو بیان نہیں ہونا ہوتے، آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ صغیر بھائی تسی بھی اگے آ جاؤ، آ جاؤ گے، کوئی گل نہیں، تسی صغیر بھائی آ جاؤ گے، کچھ نہیں ہوندا، اور نہیں تھک جاندے میں تھوڑے نال ہی جاواں گا۔ آ جاؤ صغیر صاحب، رانا محمد صغیر صاحب، آ جاؤ، بسم اللہ، آگے آ جاؤ۔ لو جناب، پوری دنیا میں جتنے بھی دیوبندی ہیں وہ سارے دیوبندی ان کے مرید ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ساری دنیا کے سارے دیوبندیوں کے پیر و مرشد ہیں۔ میں جناب سلسلہ سیفیہ دا مرید ہوں، میں سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کوئی کتاب لے آ کے دسے کہ آپ کے پیر ارچی یہ فرماتے ہیں، گردن کٹا دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہاں جی، اگر ان کو بڑا مانا ہے نا تو پھر سچا مانا ہے۔ مجھے کوئی آ کر بتائے کہ تمہارا امام محمد رضا نے یہ کہا سینے پہ گولی کھا لوں گا، امام محمد رضا کے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تساں کہو جے ہو پیر بھی پھڑیا تے مندے بھی نہیں، شرم کرو، ہے تہاڈا پیر ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، وہ کیڑی قوم وچ میں بولاں پیا، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور میں ان کو کہہ رہا ہوں، تم کیوں گھبرا گئے؟ میں ان کو کہتا ہوں وہ شرم کرو، تہاڈے پیر صاحب نے۔ اب یہ تمہارے پیر صاحب فرماتے کیا ہیں؟ سنیے، ان کے پیر صاحب فرماتے ہیں، یہ جناب اس کتاب کا صفحہ نمبر 78 ہے، لو جناب حوالہ پہلے لگا پہ ہے، اس میں کہتے ہیں، میں ایسا بولتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، اگلا پھر اپنا بھاج کروں گا، انشاءاللہ، وہ دے تو بغیر تو پھر اسی رہ نہیں نہ سکتے نا، وہ بھی کریں گے، لیکن بات پہلے سمجھیے۔ کہتے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنا ثواب ہوتا ہے۔ واہ کیا بات، یہ تو ویسے بغیر رولا پایا سبحان اللہ آنی چاہیے، سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں دیوبندیوں کے پیر صاحب کہتے ہیں اختلاف والی گل ہی کوئی نہیں، جتنے بھی سونے نبی دا میلاد مناؤ ثواب ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو سمجھ نہیں آئی؟ ارے بھائی یہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جہاں پر بھی نبی کا میلاد منایا جائے، نبی کے میلاد پر ثواب ہوتا ہے۔ ثواب والا کام بدعت ہوتا ہے، ثواب والا کام شرک ہوتا ہے۔ ہوں ہمت کرو، باہر کڈو جڑے کہندے نے شرک ہے، کڈو باہر، سبحان اللہ، بولو تے صحیح نہ سبحان اللہ۔ اچھا گل میں کرنا ڈر دے تہاڈے چنا سکیم دسو، او بھائی بولو تے صحیح سبحان اللہ۔ میں نہیں لڑاندا، میں تے صرف تانوں دسنا پیا کہ سچے ہاں،
ڈرو نہیں، ہم لڑانے والے نہیں ہیں، ہم مسئلہ سمجھانے والے ہیں، ہم صرف حقیقت دکھانے والے ہیں، بلکہ اگر کوئی منہ کے اوپر نقاب کر کے بیٹھا ہو اس کے منہ سے کپڑا ہٹا کے اس کو شیشہ دکھانے والے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے بڑوں نے یہ لکھا ہے، اب یہی کتاب ہے، اس گل نو سن کے یقین ہے، مینوں بڑا یقین ہے کہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہی کتاب ہے، اس سے اگلا صفحہ ہے، اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سنیے، یہ بھی توجہ سے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام جہاں جہاں پر محفل ہوتی ہے، جب جب محفل ہوتی ہے، ہر سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، سرکار ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ میرے آقا تو ایک بار ہی پیدا ہوئے، لیکن برتھ ڈے ہر سال ہوتا ہے، جنم دن ہر سال ہوتا ہے، سالگرہ میرے نبی کی ہر سال ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر نبی کی سالگرہ منا رہے ہیں، ہم نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ تسی ہر سال اپنے پتر دا برتھ ڈے کر سکتے ہو، اسی سیدہ آمنہ دے جگر جگوشہ دا برتھ ڈے نہیں کر سکتے۔ اوے تہاڈے ورگے لکھاں تہاڈے پتراں ورگے ہون، میں تو اس مٹی تو دعا دیواں جیڑی مٹی دے تے استاد فرماندے سن، جیڑی مٹی دے تے میرے نبی دی اونٹھڑی نے موتر کیتا ہے۔ سبحان اللہ، تہاڈے پتراں دی کیڑی حیثیت ہے؟ لکھاں سلام نے آمنہ دے پتر نوں، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تجھے ملا ماہ تمام ہے۔ سنیے، یہ تو ایک بات اسی کتاب کا یہی لائن ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں ایک بات ضرور ہے، توجہ ہے حضرات گرامی، کہتے ہیں لیکن یہ امر ممکن عقلاً و نقلاً، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی جہاں پر محفل ہوتی ہے اس محفل میں، توجہ ہے، نہیں سوئے لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، جاگ کے بولو گے پھر بتاؤں گا۔ یہ مولوی صاحب بابا جی، اچھا یہ کون ہے بابا جی؟ کون ہے بابا جی؟ بولو کون ہے بابا جی؟ بولو تو صحیح نا۔ اور کہندا بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہ چبلے اس بابے نے تے تیری چھٹی شاہی کوئی نہیں، اس بابے نے تے تینوں ننگیاں کر کے رکھ دیتا۔ وہ مولانا طارق جمیل جس کے تو قدموں میں گرا، جس کے گھٹنوں کو چوما، جس کے تو نے ہاتھوں کے بوسے لیے، وہ طارق جمیل اس کو بابا سمجھتا ہے، تو طارق جمیل کو بابا سمجھتا ہے۔ میں نے کہا پلمبر یہ تیرے بابوں کا بابا بولتا ہے، جہاں پر نبی کے میلاد کی محفل ہو وہاں پر آمنہ کے لال خود بھی آتے ہیں۔ بابا سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار یہاں پر آتے ہیں، تو کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، بابے نے تینوں ننگیاں کر چھڑے آئی، بابے نے تیری ہر شے واضح کر دیتی ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، اختصار کے ساتھ آخر کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا یہ جو بابا میں نے آپ کو دکھایا نا، ایک بابا، یہ اس کا مرید ہے، اے پیر ہے، اے مرید ہے۔ جتنے بھی دیوبندی نے گال کسی نے نہیں کڈنی، برا کسی نے نہیں آکھنا، کسی بھی دیوبندی نے پڑھ کے پوچھنا اے بابا تہاڈا ہے کہ نہیں، بس صرف ایک بات پوچھنا۔ جو کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس کو انہوں نے لکھا ہے حکیم الامت، یہ ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ ساڑھے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، ساڑھے حکیم نے جڑیاں پکیاں دیتی ہیں نا، اللہ دی قسم حال تک انہاں دی پیڑا نہیں جا رہی۔ وہ شعر آپ نے سنا ہے نا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ پکی ہمارے حکیم الامت کی ہے۔ انہاں دے حکیم الامت دی پکی سنو، ساڑھے حکیم الامت دی پکی تے جڑے میں تہاڈے دس چھڈی، ہن انہاں دا دوجا بابا، اے بابے دا مرید، ساری دیوبندیت کا پیر، علامہ اشرف مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، اس کتاب کا صفحہ نمبر 58 ہے، اور اسی کتاب کا چھوڑ دیں شہزاد بھائی چھوڑ دیں، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 52 اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر 58 ہے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 58 سنیں، فرماتے ہیں ہمارے علماء یعنی دیوبند کے علماء میلاد شریف میں جھگڑا کرتے ہیں، بہرحال
علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کرتا رہے، بہرحال میلاد منانا جائز بھی ہے. یا اللہ جنہوں نے میلاد دے جواز دی دلیل تے ہاتھ چکے ہیں، مولا انہوں نے قوت حیدری دا فیض عطا فرما. میلاد منانا جائز بھی ہے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب صورت جواز کی موجود ہے، جب جواز کی صورت موجود ہے، یا تسی جھگڑا کیوں کر دے ہو؟ واہ واہ واہ. ایک نے پوچھا بابے نے، بابے نے، واہ کنے پوچھا بابے نے. ساڈا نہیں انہاں دا ہی ہے. انہاں دے بابے نے پوچھا. میں کہا پترا ہونا کہ بابے شہ ہیں کہ نہیں؟ بابے بڑی شہ نے. تو کہتے بابے نال پیچھا نہیں پایا، بابے تے اللہ دی قسم رڑکا کے سڑ دے. واہ واہ واہ. اگلے بات سنیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہم محفل میلاد کرتے ہیں نا، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے لیے میلاد النبی کے ثبوت کے لیے قرآن کی دلیل سے ضرورت نہیں ہے، حدیث کی دلیل سے ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کہتا ہے. واہ واہ واہ. نہ قرآن تو نہ حدیث. کہتے ہیں سنو نا، تمہیں دلیل آتے ہو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے میلاد کو ثابت کرو. ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ حدیث میں کہاں لکھا کہ میلاد کرنا چاہیے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. ساڑھے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کہتا ہے، دیوبندیوں کا بابا کہتا ہے ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کا میلاد مکے بھی ہوتا ہے، نبی کا میلاد مدینے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج سے 100 سال پہلے مکے مدینے میں میلاد ہوتا تھا. واہ واہ. سبحان اللہ. یہ چور تو آج پیدا ہوئے جو وہاں پر بیٹھا، وہ مظفر کالا شیطان جو لوگوں کو کہتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے. میں نے کہا کمینے تیرے ابے کی کتاب میں لکھا ہے. یہ بتاتا ہے کہ 100 سال پہلے مکے میں بھی ہوتا تھا، مدینے میں بھی ہوتا تھا. اور یہ تیرا بابا کہتا ہے کہ جب مکے مدینے میں میلاد ہوتا ہے اس کو دلیل بنا کر ہم پاکستان میں میلاد کریں تو ہمارے لیے جائز ہے. سبحان اللہ. سانو دلیلاں دی لوڑ ہے نہیں. کتابیں کافی پڑھی ہیں. آخری حوالہ آپ کے لیے. آپ کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہیں، آپ کی تھکاوٹ کا مجھے احساس ہے. ظاہر ہے کافی سارے اللہ کے نبی کے غلاموں نے تہیہ کیا ہوگا کہ سویرے جلوس میں جانا ہے. میں انشاءاللہ جانا ہے، بے شک. میں جانا ہے. باقی میں اس واسطے نہیں چھڑن لگا کہ میں تھک گیا، میں تاں چھڑن لگا کہ تسی تھک گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے بولیے. اچھا یہ جو میں نے آپ کو 2 کتابیں پیش کی وہ کن کی تھی؟ دیوبندیوں کی. اچھا میں اگلی بات کروں اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں، میں نے اپنی پوری تقریر میں کسی دیوبندی کو گالی دی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کسی وہابی کو گالی دی ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہاں جڑا پلمبر چھوکرا انہوں لمحہ ضرور پایا، بالکل بھی. انہوں پایا بھی ہے تو جی چڑھ گیا نا ہتھ. واہ 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 واہ. اللہ دی قسم پوری نیت کیتی ہوئی ہے. واہ واہ. چھڑاں گے نہیں، لیکن یہ مت سمجھو کہ ڈانگ پھڑاں گے، اسی صرف بخاری پڑھیں گے. واہ 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 واہ. ہم ڈنڈے مارنے والے نہیں ہیں. خادم حسین رضوی صاحب نے ہمیں حدیثیں پڑھنا سکھایا ہے. واہ. سبحان اللہ. عبدالستار سعیدی صاحب نے جامع نظامیہ میں بٹھا کر ہمیں صرف دالیں نہیں کھلائی، ہمیں مصطفیٰ کریم کے فرمان بھی یاد کرا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. ہاں ہمیں لنگر نہیں کھلائے، ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ادب بھی پڑھائے ہیں. سبحان اللہ. یہ کتاب ہے جناب غیر مقلد وہابی حضرات کے گھر سے. اس کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ. مولانا صاحب 1445 ہجری چل رہا ہے، قمری سال یہی ہے حافظ صاحب 1445 ہجری. سانو تو 2023 کا پتہ ہے جناب 2018 ساڑا بیڑا روڑیا سی. انجی ہے نا، نہ منو پاویں گل انجی ہے. شرم دے نال منہ تھلے کر لیو سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بیڑا روڑیا ساڑا 18 انچ تھی. اور نہیں جی تبدیلی آئے گی، میں کہ پھر آئیے چکھو. اگر سمجھ آ گئی ہو نا تو میں پیغام دینے جا رہا ہوں، دے کے جا رہا ہوں. پہلے بھی میں نے بولا غیر دے بوے جاتی پایا پہندے 100 کھلے، ادھر ادھر ویکھن نالوں ویکھ مدینے والے. مدینے والے ویکھو. اللہ دی قسم پٹرول بھی سستا، گھیو بھی سستا،
چینی بھی سستی، دال بھی سستی، گوشت بھی سستا، آٹا بھی سستا. کیوں؟ اس لیے کہ بخاری کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا کہ اوتی تو مفاتیحا خزائن الارض. آمنہ دلال فرماندے نے سارے زمین دے خزانے دیاں چابیاں ہیں یہ محمد دی موٹھے چ نے. جے ہاتھے خزانہ دینا بھی تو نے ہے نا. نعرہ رسالت، بولو بولو. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. میں تو سمجھ بیٹھا تھا میرے چینل کی بنا رہے ہیں حاجی کوئی نہیں تو قسم توڑی چھڑی ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ محفل کا حسن ہوا کرتے ہیں. تو لہٰذا حضرات گرامی جس دین کی خادم حسین رضوی صاحب بات کیا کرتے تھے اور جس دین کی طرف آج ہم بلاتے ہیں وہ دین پتہ ہے کون سا دین ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہا فرمایا تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو، اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا عمر اس کا بھی جواب دے گا کہ کتے کو کھانا کیوں نہیں ملا، کتے کو پانی کیوں نہیں ملا. دین کو کتوں کا خیال کرتا ہے، یہاں پر تو انسانوں کی قدر نہیں ہے. اور تم ہمیں نعرہ لگا کر بتاتے ہو کہ فلاں تبدیلی ہے اور فلاں ریاست ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے. اور نہیں، ہمیں فلاں فلاں بتاؤ. نہ بلے کی، نہ تیروں کی، نہ بلے کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے. وطن کو بس محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے. یہ سارے ہم نے آزما لیے. بس اب کوشش کر کے کوئی ایسا موقع تلاش کیجئے کہ تم دیکھو کہ شکل سے بھی، کردار سے بھی، گفتار سے بھی آمنہ کے لال کا نوکر کون لگ رہا ہے. صرف اتنا کرو کہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین ڈھونڈو. صرف اتنا کوشش کرو داتا علی حجویری کے در کے اوپر جاروب کشی کرنے والا تلاش کرو. صرف اتنا کوشش کرو کہ امام محمد رضا کی فکر بتانے والا تلاش کرو. صرف اتنا کوشش کرو کہ آئندہ آنے والے وقت میں اور پھر یہ نہ کہہ دینا مولوی صاحب سیاست کی طرف چل پڑے تھے. میں لفظ کوئی نہیں بولیا، اللہ کی قسم میں کوئی نہیں. لیکن جب وہ وقت آ جائے نا یہ دیکھنا وہ کون تھا جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر گستاخ رسول کو بھگا رہا تھا. وہ کون تھا جب وقت آ جائے انگوٹھا لگانے کا تم دیکھنا ضرور وہ کون تھا جو تمہارے قرضے اتارنے کے جھانسے دے کر تم سے چھین کے لے گیا تھا. وہ تم دیکھنا وہ کون تھا جو عاشق رسول غازی اسلام ممتاز قادری کو پھانسی لگا کے گیا تھا. دین کے دشمنوں کو تم لعنت ڈال کر واپس آ جانا اور دیکھنا جہاں سے قرآن کا پیغام آ رہا ہو وہاں پر اپنی کلی ڈالنا. اگر تم اسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اسلام تمہاری دنیا بھی کامیاب کرے گا، تمہاری قبر بھی کامیاب کرے گا، قیامت بھی کامیاب. لو جناب آخری گل اس کے اندر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. گلا اپنی جگہ تے چنا سکیم والے یقین کرو میں تھوڑے تے بڑا راضی ہوں. وہ تے میں شروع تہاڈی تعریف کر چھڑ دینا تسی ٹھلیاں پہ جانا. میں اس واسطے تانوں نال بھی ٹورنا سی لیکن یقین کرو آپ کو بتایا کہ میں جب آیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مولانا ذیشان نے بیان کر لیا اچھا ہو گیا میں تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں چل سکوں گا. لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے مجھے کھینچ کر یہاں تک لے آئے ہو. یہ بھی تک آپ لوگوں کا احساس ہے تھکا میں ہوں کوئی نہیں ہوں میں جاگیا. اور آپ کو اگلی مزے کی بات بتاؤں یہ جو پچھلی رات گزری ہے نا اللہ کی قسم ایک منٹ بھی نہیں ستا، ایک منٹ بھی نہیں ستا. جو ہون بھی بیٹھے ہیں یہ تازگی روٹی کی وجہ تو نہیں ذکر مصطفیٰ دا صدقہ ہے. اگر صرف تم میلاد مصطفیٰ مناؤ اللہ اتنی طاقت دے دیتا ہے. اگر دین کو تخت پہ لاؤ گے تو پھر پاور کا عالم کیا ہوگا. یہی تو ہم سمجھاتے ہیں کہ دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سنیے جناب یہ کتاب ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1445 ہجری چل رہا ہے. یہ 1305 ہجری آج سے 140 سال پرانے وہابیوں کی کتاب. بیٹھے ہو یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ آج کے وہابی اور ہیں، 20 سال پرانے اور ہیں، 40 سال پرانے اور ہیں، 100 سال پرانے اور ہیں، 140 سال پرانے اور ہیں. یہ ہے ان کی تاریخ. اگر دیکھو گے نا سنیوں کو صحابہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے. اگر دیکھو گے نا سنیوں کو
امام اعظم ابو حنیفہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے. اگر دیکھو گے علی اجمیری کو وہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے. حضرت غوث اعظم کو دیکھو گے تب بھی یا رسول اللہ نظر آئے گا. چلتے چلتے امام احمد رضا کے قدموں میں پہنچو, یا رسول اللہ نظر آئے گا. اور آج تک چین سکیم تک تمہیں یا رسول اللہ نظر آئے گا. مطلب کیا ہے؟ صحابہ سے لے کر آج تک سنیو تمہارا عقیدہ ہے جس میں تبدیلی نہیں آئی. یہ تب بھی یہی تھا, اب بھی یہی ہے. سبحان اللہ. لہذا سمجھو روز روز بدل جان والے ہور نے, مصطفیٰ دے نام تے گردنا کٹان والے سنی نے. ہاں جی, جن کا حکمران کو دیکھ کر طریقہ بدل جائے وہ دیندار نہیں ہوتا, وہ دین کا غدار ہوتا ہے. دیندار وہ ہوتا ہے کہ مسجد رحمت للعالمین ہو تب بھی لبیک یا رسول اللہ, اگر میدان فیض آباد ہو تب بھی حالانکہ میں پرسوں آ کے سی شہزاد بھائی نو یاد ہونا ہے تھوڑے پیسے کٹے گئے بچے. سنیے, وہ جو روز روز دین بدلے ان کے گھر کی کتاب ہے. 140 سال پرانے بہابیوں کا عقیدہ, اس کتاب کا صفحہ نمبر 5 ہے. یہ بندہ پوچھ رہا ہے 140 سال پرانا بہابی, نام ہے اس کا نواب والا جا حضرت مولانا صدیق حسن بھوپالی. اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر لکھتا ہے, کہتا ہے مجھے حیرانگی ہے اس بات میں کہ میلاد کے جائز ہونے پر ثبوت موجود ہیں, یہ پھر بھی میلاد نہیں مناتے. اللہ, واہ, سبحان اللہ, واہ واہ. بھابی پوچھ رہے ہیں, انہوں نے کوئی گالی نہیں دی ہے, وہ صرف پوچھ رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں چبلو سانو نہ دسو, اپنے ابے نو تے دسو نا, اپنے ابے نو تے دسو تسی مناؤندے کیوں نہیں؟ ایک تو خود نہیں مناتے, دوسرا ان کو بھی بدعتی کہتے ہو. یہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے. اگلی بات اسی کے اگلے صفحے پر وہ لکھتا ہے, یہ تو کہتے ہیں نا سال بعد اسی میلاد کیوں منایا, پیسے لائے, یہ کسی غریب کو دے دیتے, بیوہ کو دے دیتے, یتیم کو دے دیتے, مسکین کو دے دیتے. حالانکہ اگر تم باہر نکلو نا, ان کی جماعتوں کے 20-20 گز کے ان کے بینر لگے ہیں. میں کہا چبلے, اگر یہ کپڑا کسی غریب کی بیٹی کو دیتا تو اس کا جہیز بن جاتا, لیکن تجھے نظر ہی صرف میلاد کا جھنڈا آیا. وہ ان کا مولوی کہتا ہے, کہتے یار یہ اس بات میں کیا حرج ہے. چلو جی لنگر آ گیا, بس کر دیجیے. نہیں اینج نہیں, جاتے لنگر روک دیو, میں نے جدو کہہ دے واپس لے جائے. آئے طریقہ واردات ہے مولوی نو روکن دا. میں پہلے دسے داڑھی چٹی ہو گئی, میں تو نہیں نہ ہوئی, گھر بیٹھے تو نہیں ہوئی, انہاں سٹے جاتی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ہاں جی, کاکا مینوں ٹیکا لا لین دیو, مریض بڑا بیمار ہے اللہ دی قسمیں, جے ٹیکا نہ لگا تو مر جائے گا, اس کے ایمان کا خطرہ ہے, مجھے بچا لینے دو. جان چلی جائے فکر کوئی نہیں, دعا کرو ایمان سب کا سلامت رہ جائے. میں جو ٹیکا لگانے لگا ہوں, جان بچے نہ بچے ایمان ضرور بچے گا. وہ کہتا ہے جب جواز کے اوپر دلیلیں موجود ہیں, روزانہ میلاد کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. واہ 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 واہ, کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, کیا بات ہے. کہتا ہے روزانہ میلاد کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. کہتا ہے چلو روزانہ تھوڑے کو ٹائم نہیں ہوتا, کم کاج بھی ہے, دفتر جانا ہے, کاروبار ہے, دکان ہے, گھر دے کم کاج نے سارے, تو یار 7ویں دن کر لیا کرو. واہ 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 واہ, 7ویں دن نہیں کر سکتے, مہینے بعد ہی کر لیا کرو. واہ واہ. اور مہینے بعد نہیں کر سکتے تو سال بعد کریا مریا کرو. خصوصاً یہ صفحہ نمبر 5 کے اوپر لکھتا ہے یہ مولوی صاحب, کہتے ہیں خصوصی طور پر 12 ربیع الاول کا دن نبی کے میلاد کی محفل ضرور ہونی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سانو روک دیو, ابے نو پوچھو. واہ. اچھا اگلے ایک گل لکھی انہوں نے, میں نہیں لکھی, امام محمد رضا بھی نہیں لکھی. گل بڑی ڈاڑی ہے, دس دیواں کہ رہن دیاں, آپس سے لڑو گے تے نہیں. میں دسنا پیا, میں موقع تے بھی کھان تیار ہاں. ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, میں کتاب سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں, جو آ کر دیکھنا چاہے وہ کھلے طور پر میری طرف سے اجازت ہے, وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. اسی کتاب کا صفحہ نمبر 12 ہے. سنیے جناب, میں اب صرف ان کے لفظ پڑھتا جاؤں گا, آپ سنتے جائیں.
یہ لفظ پڑھنے کے بعد میری گفتگو ختم، پھر تسی جانو تے لنگر جانو، ایتھے سبحان اللہ پڑھ دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ بھی ہمارے حصے میں ہے۔ واہ واہ، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا کھاتے ہم ہیں کھلاتے وہ ہے، اللہ دی قسم ہے انہاں دے نصیب ہے جی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایتھے بیٹھ جاؤ، جتھے آئے ہو ایتھے بیٹھ جاؤ، ایتھے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جا، بیٹھ ایتھے ہی بیٹھ جاؤ، جی جی، منیا کرو یار، کوئی منیا کرو، سیانے بنیا کرو۔ سنیے جناب، کہتا ہے کہ صفحہ نمبر 12 اس کے اوپر لکھتا ہے کہ جتنی بھی ہم نے آپ کو دلیلیں دی ہیں وہ لکھ رہا ہے اس کتاب کے اندر، سابقہ عبارات میں ہم نے جتنی بھی آپ کو دلیلیں دی ہیں اس سے میلاد پر خوش ہونے کا ثبوت مل چکا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ لکھا ہوا صفحہ نمبر 12 ہے، کوئی بھی آج اٹھ کے آ کے دیکھنا چاہے میں حاضر ہوں، میں یہاں سے جانے کے بعد بھی حاضر ہوں، جب تک اس جسم کے اندر سانسیں موجود ہیں میں حاضر ہوں۔ یہاں پر دیکھو جامع مسجد تاجدار مدینہ میں آ کر دیکھو، اور پراوا سانو خادم حسین رضوی نے صرف حلوے کھان نہیں بھیجیا، مصطفیٰ کریم نے دین دا چوکیدار بنا کے بھیجا ہے، لیکن یہ کھاتے ہیں تو ہمارا نصیب ہے واہ واہ، جڑا کوئی بھی کھو نہیں سکتا۔ کہتا ہے کہ سابقہ عبارتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر خوش ہونا چاہیے، یہ ہمیں ثبوت مل گیا۔ آخری جملہ کہتا ہے جس کو میرے اس جملے سننے کے بعد اگر آپ خاموش رہ گئے نا، میں تو کہیں گھنٹے تو بوتا ہو گیا ہونا، میں سمجھاں گا میرا سارا گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ضائع ہو گیا ہے، یہ اس گل نو تسی نہ سمجھیا۔ آخری جملہ، آخری بات، لیکن آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے۔ وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں نبی کے میلاد کی باتیں سن کر جس کو خوشی نہ ہو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 آخری بات، تقریر ختم ہو گئی، اب یہ پیغام لے کر جاؤ، ان سارے منکروں سے بھی پوچھو، اور سب وہابیوں اور دیوبندیوں کا تیار کردہ وہ جہلم کا چھوکرا، وہ مستنجا، اس کو جا کر بتاؤ کمینے تجھے اس بابے نے ننگا کر دیا ہے، وہ لکھ چکا ہے کہ اگر کوئی میلاد کو سن کر خوش نہ ہو وہ مسلمان ہے۔ ساڈا فتویٰ امام محمد رضا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ان کا ہے۔ تو آخر میں آ کر یہ کہنا پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ صدائیں درودوں کی گاتی رہیں، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، اور محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔